رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ ماہ خیر رمضان المبارک عطا فرمایا، لیکن وقت اپنی منزل کی طرف کتنی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ کہاں انتظار ہو رہا تھا کہ رمضان شریف آنے والے، آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ آ گیا۔ وقت اپنی منزل کی طرف بہت تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وقت اتنی تیزی سے گزرے گا۔ فرمایا کہ سال مہینے کی طرح گزر جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزر جائے گا، ہفتہ دن کی طرح گزر جائے گا، اور دن گھنٹے کی طرح گزر جائے گا، گھنٹہ منٹ کی طرح گزر جائے گا، اور منٹ سیکنڈ کی طرح گزر جائیں گے، اور سیکنڈ ایسا ہوگا جیسے ایک آگ کا شعلہ اٹھا، جلا، جل کے فوراً بجھ گیا۔ یہ حالت ہوگی۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو وقت اپنی منزل کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ الغرض، کل دوسری تراویح ہو گئی۔ حافظ صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کی، جس میں پرسوں اور کل کی تراویح میں سورہ بقرہ مکمل ہو گئی۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی دوسری سورت ہے۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے اور یہ دوسری سورت ہے۔ قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، اور قرآن کریم کی بڑی سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ۔ یہ مکمل 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ اس میں 40 رکوع اور 286 آیات مقدسہ اس سورت کے اندر ہے۔ سورتوں کے نام جو رکھے گئے ہیں وہ حضور سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے جیسے قرآن کریم نازل ہوتا تھا، یعنی 23 سال 22 سال 6 مہینے اور کچھ تقریباً اہل عرب ساڑا، سوایا اور پون کو نہیں لگاتے تھے، یا تو وہ کسر کو مان لیتے تھے، کسر مانتے تھے تو اگر 2.5 ہوتا تھا تو اسے سیدھے سیدھے 2 کہتے تھے، اور اگر اس میں اضافہ مانتے تھے تو وہ 2.5 کو 3 تک شمار کر لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے تقریباً 23 سال کی مدت میں قرآن کریم نازل ہوا۔ جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آئی، حالات کے تقاضے ہوئے، ویسے ویسے احکام الہی کا نزول ہوتا گیا۔ کبھی آیت 2 آیت، رکوع 2 رکوع نازل ہو گیا، کبھی سورت 2 سورت نازل ہو گئی۔ جیسے موقع رہا ویسے قرآن کریم نازل ہوا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں جلوہ بار ہوتے، مکے میں نازل ہو جاتا، اور مدینے میں جلوہ بار تھے تو مدینے میں نازل ہو جاتا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر بہت سے واقعات کا ذکر ہے۔ اس کے اندر پہلی
5 آیتوں میں اس میں خاص کر سے جو ذکر ہے وہ 3 جماعتوں کا ذکر ہے، 3 گروہ کا ذکر ہے۔ نمبر 1 پر جو مومن ہیں ان کا ذکر ہے، پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک جو مومنین ہیں ان کا ذکر کیا گیا، 6 آیت سے 7ویں آیت تک جو کفار و مشرکین ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ دونوں کلیئر ہیں، یہ اس راستے پر، یہ اس راستے پر۔ اور 8ویں آیت سے 20ویں آیت تک منافقین کا ذکر کیا گیا۔ 13 آیتیں منافقین کے حق میں نازل ہوئیں، ان کے تعلق سے اس کے اندر بیان کیا گیا۔ یا تو آدمی ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لا کر، اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان لا کر مومن ہو گیا، وہ کلیئر ہو گیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان نہیں لایا وہ بھی کلیئر ہو گیا۔ دونوں جماعتیں الگ الگ ہو گئیں۔ ایک وہ لوگ جب مومنین کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے دینی بھائی ہیں، ہم تمہارے ایمانی بھائی ہیں، اور جب اہل ایمان سے ہٹ کر کے جب وہ کفار و مشرکین کی جماعت میں جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو ان سے ہنسی دل لگی کر رہے تھے، ٹھٹا کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ہم ان کی جماعت میں کب ہیں؟ تو یہ منافقین، ان منافقین کا ذکر اس صورت کے اندر کیا گیا۔ ہدایت پانے والوں کا بھی ذکر اس میں ہے، اور گمراہ ہو کر داخل جہنم ہونے والوں کا بھی ذکر اس میں، اس سورہ مبارکہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ بہت سے احکام اس صورت کے اندر بیان کیے گئے، خاص کر سے بنی اسرائیل پر جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کی بارشیں فرمائی تھی، قدم قدم پر ان پر رحم و کرم کی بارش فرمائی تھی، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر انہوں نے ان نعمتیں خداوندی کی جو ٹھکرائی کی، جو نعمت خداوندی کا ان ٹھکرایا، اور پھر اس کے ٹھکرانے کے بعد جو ان پر عذاب نازل ہوا، اس عذاب کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ خاص بات، یوں تو پوری صورت خاص ہے، لیکن چند واقعات اس کے اندر ایسے بیان کیے گئے ہیں جو عالم انسانیت کو دعوت دیتی ہیں۔ انسان کی ہدایت پانے کے 3 راستے بیان کیے گئے۔ کئے راستے ہیں؟ 3 راستے ہدایت حاصل کرنے کے بیان کیے گئے۔ نمبر 1، آدمی یا تو اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے ہدایت پاتا ہے، آنکھ سے دیکھ کر کے ہدایت پاتا ہے، یا اپنے کانوں سے سن کر کے ہدایت حاصل کرتا ہے، یا اس کے دل پر احساس ہو جاتا ہے، تب وہ اچھائی اور برائی میں، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے لگتا ہے۔ یہ 3 ایسے ذریعے ہیں انسان کی ہدایت کے۔ پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ نے کفار و مشرکین مکہ کے لیے بالخصوص اور پوری کائنات کے ان کفار و مشرکین کے لیے بالعموم جو صبح قیامت تک آئیں گے اور ایمان کی دولت سے محروم رہیں گے، ان کے لیے فرمایا گیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کی آنکھوں پر اور وہ ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوہ ڈھکن ڈھک دیا ہے۔
تو اب جب یہ تینوں راستے ہدایت کے بند ہو گئے تو اب ہدایت پانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں رہا. تو اسی لیے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، اس طرح کے جتنے بھی کفار و مشرکین سرکار کے زمانے اقدس میں موجود رہے اور سرکار کی دعوت و تبلیغ کو قبول نہیں فرمایا. سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیل و نہار کو دیکھا، صبح و شام کو دیکھا، آقا کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، رخ زیبا کو دیکھا، اس کے باوجود وہ ہدایت نہ پا سکے، داخل اسلام نہ ہو سکے. کیوں؟ اسی لیے کہ پروردگار نے اپنے حبیب کو بار بار تسلی دی، بار بار تسلی دی ہے. قرآن مقدس جب ہم پڑھیں گے بے شمار مقامات پر آپ کو یہ ملے گا، اے میرے حبیب آپ کیوں پریشان خاطر ہو ان کے وجہ سے، یہ ازلی ابدی بدبخت ہے، ان کے نصیبے میں ایمان نہیں ہے، آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں، ان پر کوشش نہ کریں، کیونکہ ہم نے ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر ہم نے ڈھکن ڈھک دیا، اس لیے کہ یہ ازلی ابدی بدبخت ہے. اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان ذی النورین، مولا علی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ وہ جلیل القدر صحابہ عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، یہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں جن کے جو ازلی ابدی نیک بخت ہے. اللہ نے ان کے نصیبے میں نیک بختی رکھی تھی. تو یہ سب کے سب سرکار پر کی جو ہے ذات مقدسہ پر اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے پروانہ وار سرکار کو گھیرے رہتے تھے. تو یہ جو اس کے اندر بیان کیا گیا، تو یہ تین چیزیں ہمیں آج بھی اپنے آپ پر غور کریں اور سوچیں کہ یہ تین ہی راستے ہیں ہدایت کے. اسی لیے واعظ و نصیحت کا جو ایک راستہ ہے یہ بھی دعوت و تبلیغ کا سب سے اہم ذریعہ ہے کہ کان پڑی بات کام دیتی ہے، کان پڑی بات کام دیتی ہے. آدمی دنیا میں مصروف ہے، دین کی طرف متوجہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چند مخصوص ایام ایسے رکھے ہیں، چند مخصوص دن ایسے رکھے ہیں کہ وہ ان دنوں میں عبادت کی کثرت کریں گے، قریب آئیں گے، دین کو سیکھیں گے تو دنیا بھی بھلی ہو جائے گی اور ان کی آخرت بھی بھلی ہو جائے گی. اسی لیے یہ جتنی بھی برکتوں والی راتیں ہیں، خیرات و برکات کی راتیں ہیں، اور یہ رمضان المبارک پورے کا پورا رحمت و انوار سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر بندگان خدا عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تسبیح و تحلیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے رسول کی نعت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اپنے قلوب کو نور ایمان سے گرما دیتے ہیں. تو یہ چند ایسے مواقع ہیں جن پر درس سننے سے کچھ نہ کچھ ایمان کی حرارت جسم کے اندر پیدا ہوتی. اسی میں ایک واقعہ جس واقعے کی نسبت کرتے ہوئے اس پوری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. ایک گائے کا واقعہ. قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت مالدار تھا اور وہ بے اولاد تھا. اس کا ایک بھتیجا تھا. اس نے مال کی وجہ سے اپنے چچا کو قتل کر دیا. اپنے چچا کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد خود ہی دعویٰ کر بیٹھا کہ میرے چچا کو کسی نے مار دیا، مجھے انصاف چاہیے. قاتل بھی خود، مدعی بھی خود.
قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، آپ ہمارے حق میں دعا کریں اور فیصلہ کریں کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، مجھے انصاف چاہیے، انصاف کی گہار لگا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں رجوع کیا، اور پھر قوم بنی اسرائیل جب ان کی طرف آئی اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا تو پروردگار عالم جل جلالہ وعم نوالہ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں۔ جتنا حکم تھا اتنا کر لیتے کافی تھا۔ اصل میں بعض لوگوں کو کھجلی زیادہ ہوتی ہے سوال پہ سوال کرنے کی، جتنے سوال ہوں گے اتنے ہی قیود بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو قوم بنی اسرائیل کو بھی جو ہے ان کے بھی دماغ میں جو ہے کھجلی ہوئی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کون سی گائے ذبح کریں، کون سی گائے ذبح کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ پھر معلوم کیا کون سی گائے ذبح کی جائے؟ تو فرمایا گیا ایک موٹی، تازی، تندرست، توانا، جو دور سے دیکھنے میں دل کو بھانے لگے، ایسی گائے ذبح کرو۔ تو پھر انہوں نے کہا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اچھا رنگ بھی پوچھتے تو رکو۔ پھر فرمایا کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اس کا رنگ پیلا ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا پھر وہ گائے کی اور کچھ صفت ہو تو وہ بیان کیجئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر بتا دیں۔ پھر بتایا کہ وہ گائے ایسی ہو جو گاو نہ ہو، یعنی کنواری ہو، اس سے کوئی بچہ پیدا نہ ہوا ہو، اور ایسی گائے ہو جو دیکھنے میں دور سے دل کو چھو لینے والی ہو۔ اب پوری قوم ڈھونڈنے لگ گئی اس گائے کو کہ گائے کہاں ہے، لاؤ ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے کہ گائے نہیں ملتی، کیونکہ جتنے سوال کیے تھے اتنے قید بڑھ گئے۔ جب جتنی قیدیں بڑھی تو اب اس کے علاوہ کوئی ذبح نہیں ہوگی گائے۔ آخر میں پتہ چلا کہ جنگل کے اندر ایک گائے ہے، وہ جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ صفتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو پتہ چلا اس گائے کو خریدنے کے لیے گئے، تو اس گائے کے مالک نے کہا گائے تو میں دوں گا لیکن اس کی کھال بھر کے مجھے سونا چاہیے، اس کی کھال بھر کے سونا چاہیے۔ کہا یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا اگر زیادہ ہے تو کہیں اور جا کے لے لو، لیکن میں لوں گا تو یہی لوں گا۔ الغرض کے ساری مشکلات کو سارے قوم سے چندہ کرنے کے بعد وہ گائے کو خریدا گیا۔ خریدنے کے بعد جب اسے ذبح کیا گیا، ذبح کر کے اس کا ایک پارچہ اٹھا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مردے کے مارا، جس مردے کو قتل کر دیا تھا اسی کے بھتیجے نے، اور اس مردے کے مارنے کے بعد میں ارشاد فرمایا اللہ کے نام سے، اللہ کے حکم سے اٹھ اور بتا تیرا قاتل کون ہے۔ تو وہ مردہ جو ہے اس وقت کے لیے زندہ ہوا اللہ کے کرم سے، اس نبی کی آواز پر وہ زندہ ہونے کے بعد میں اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل تو یہ میرا بھتیجا ہے۔ بس اتنی دیر کے لیے اس نے یہ بتانے کے بعد وہ پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو اب فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ عجیب واقعہ اسے معجزہ کہتے ہیں جو نبی کے دست اقدس سے ظاہر ہوا ہو۔ تو اس واقعے کی وجہ سے ہی اس پوری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ اس میں بہت سی اور تفصیلات ہیں، پھر اس کے اندر طلاق سے متعلق، نکاح سے متعلق بیان ہے، پھر طلاق کی پوری تفصیل اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اگر میں وہ تفصیل بیان کروں تو بہت لمبا وقت ملے گا، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ العزیز اس پر کچھ گفتگو بھی ہوگی۔ طلاق کے موضوع پر بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق و طفیل ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جو ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزے کی نیت